جن آیات کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ رحمان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سورہ رحمان یہ قرآن پاک کی سورتوں کی دلہن کہلاتی ہے، اس لیے کہ یہ سورہ جس اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے یا اس کے جو مضامین ہے وہ اتنے پیارے اور اتنے عمدہ ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں سمائی گئی ہے، سارے مضامین ڈال دیے گئے۔ اس لیے جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، ایسے ہی قرآن پاک کی یہ سورہ دلہن کہلاتی ہے۔ خوبصورتی کے اعتبار سے، پیار و محبت کے اعتبار سے عموماً لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ سورہ رحمان سننے کے بڑے شوقین رہتے ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب سورہ رحمان آئے گی۔ جس دن کبھی کسی مسجد میں امام سورہ رحمان پڑھ لے، فجر میں یا عشاء میں، کسی بھی نماز میں، جہری نماز کے اندر، تو پھر لوگ مزے سے اس سورہ کو سنتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے بہت سارے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ایک اس کا کھلا ثبوت ہے یہ سورہ معجزہ ہونے کے لیے، ایک میریکل ہونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بہت سارے معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عصا دیا، زمین پر مارا تو سانپ بن گیا، ہاتھ کو بغل میں ڈالا تو ہاتھ روشن ہو گیا۔ یہ معجزے حضرت موسیٰ کے تھے، لیکن حضرت موسیٰ جیسے ہی دنیا سے چلے گئے، اب ان کا وہ عصا وہ اژدہا نہیں بنے گا، گویا وہ معجزہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کے مادرزاد اندھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے، اس کے آنکھوں پر وہ ہاتھ پھیر دے تو اسے شفا مل جائے، وہ بینا ہو جائے، وہ دیکھنے لگ جائے۔ کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھیر دے تو اسے شفا مل جائے۔ کوئی مٹی کو ہاتھ میں لے کر کے پھونک مارے تو وہ چڑیا بن جائے۔ کسی مردہ کو یہ کہہ کے بلائے کہ قم باذن اللہ، تو وہ قبر سے اٹھ کر زندہ ہو کر باتیں کرنے لگے۔ یہ سارے معجزے حضرت عیسیٰ کی وجود سے صادر ہوئے، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ معجزے ان کے بعد باقی ہے؟ نہیں ہے باقی۔ ایسے دیگر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی معجزات دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بہت سارے معجزے دیے۔ انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انہی انگلیوں کو آپ نے پانی میں ڈالا ایک لوٹے میں، تو ان انگلیوں سے چشمے پھوٹنے لگے۔ ایک کنویں کے اندر آپ نے اپنا لعاب ڈال دیا، تھوک ڈال دیا، تو پانی کنویں کے منڈیر تک آ گیا، کنواں بھر گیا۔ ایسے کئی معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رہے ہیں، بہت سارے معجزے۔ معراج ایک معجزہ ہے آپ کا، لیکن تمام معجزات میں سے جو بھی اللہ نے آپ کو معجزے دیے، کرشمے دیے، ان تمام کرشموں میں، تمام معجزات میں قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی کے بعد بھی زندہ و تابندہ ہے، زندہ جاوید معجزہ۔ قیامت تک یہ معجزہ ایسے ہی باقی رہے گا، یہ معجزہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس معجزے کی سحر انگیزی، اس معجزے کا اثر، اس معجزے کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ پوری دنیا پر یہ ایک ایسی کتاب ہے جو چھائی ہوئی ہے۔ دنیا کے ہر دھرم کے آدمی کو آپ بلاؤ اور آپ چیلنج کر کے کہو کہ آپ کرسچن دھرم کو فالو کرتے ہیں،
وہ کہے ہاں، تو آپ کی پوری کمیونٹی میں کیا کوئی بائبل کا حافظ ہے؟ پوری کمیونٹی میں ایک نہیں، ایک دو 10 100 بندوں کی بات نہیں ہو رہی، پوری قوم میں ایک حافظ نہیں دکھا سکتے کہ پوری بائبل بائی ہارٹ انہیں یاد ہے، ایسا ایک بندہ نہیں دکھا سکتے وہ۔ یہ کیسا ان کے دھرم کے ساتھ سیریسنیس یا ان کا لگاؤ یا محبت ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ باقاعدہ عیسائی مشنری نے ہزاروں اربوں خربوں عیسائی دھرم کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے باقاعدہ فنڈ متعین کیے ہوئے ہیں، لاکھوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر بھی عیسائیت گھسائی ہوئی ہے، اور گاؤں کھیڑوں میں دیہاتوں میں باقاعدہ ہندوستان میں کئی علاقے کے علاقے کنورٹ ہو گئے عیسائیت میں، روپیوں کی پیسوں کی لالچ دے کر۔ لیکن یہ کیسی دلچسپی ہے کہ ان کی دھارمک کتاب کا ایک حافظ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے ہی آپ یہودیوں سے کہہ دو کہ تورات کا کوئی حافظ ہے تو لاؤ۔ آپ ہندو دھرم جو بڑے ڈینگے مارتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، کرپشن پھیلاتے ہیں، جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے دھرم کے نام پر، ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کو کوئی 10-15 آیت یاد ہو۔ ان کی گیتا اور ان کی رامائن اور فلاں فلاں ویدوں سب کی بات نہیں ہو رہی، چند آیات یاد نہیں ہے، 2-4 سلوگن کوئی سنا دیں گے بس۔ لیکن آپ سب طرف سے مایوس ہو کر اسلام کی طرف آ جائیں، جو اسلام کو فالو کرتے ہیں، آپ پوچھئے کہ آپ کی کتاب محفوظ ہے؟ کیسے محفوظ ہے؟ صرف ورق پہ محفوظ نہیں ہے، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ایک چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھا انسان جو 90 سال کا ہو چکا ہے، وہ آپ کو قرآن سناتا ہوا دکھائی دے گا۔ بچے بھی سناتے ہیں، بوڑھے بھی سناتے ہیں۔ تراویح میں آپ دیکھیے، گلی گلی، مسجد مسجد، محلہ محلہ، جگہ جگہ حافظوں کی ایک قطار ہے، لائن ہے۔ حافظ زیادہ ہیں، سنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنے حفاظ۔ یہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی اس طرح ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام ایک معجزہ ہے۔ ان معجزوں میں سے ایک، ان تمام صورتوں میں سے ایک سورہ یہ زندہ اپنا اثر چھوڑتی ہے، اپنا اس کے اندر ایک ایسی عجیب کشش ہے، عجیب مٹھاس ہے کہ دلوں کو موہ لیتی ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا جادو ہے کہ انسان مست مگن ہو جاتا ہے اس کو سن کر، اس سورہ کو سن کر۔ اس کے اندر ایک ایسی وجدانی کیفیت ہے کہ انسان وجد، اس کے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے، وہ الگ دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اس کے مضامین دیکھیے، اس کی آیتیں دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، انسان مزے لے کر پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پاک کیسا پڑھتے تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ حضرت عمر قرآن پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ فرماتے پیچھے کی صف تک ان کے ہچکیوں کی آواز آتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے، معنی سمجھتے تھے، مزے لے کے پڑھتے تھے۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو بازو والے آ کے دیکھتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے بڑے میاں کو، کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ قرآن سمجھ کے پڑھتے تھے۔ یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ جو نہیں مانتا، جو ہٹ دھرم ہے، جو ضدی ہے، جو قرآن کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو قرآن سے مسحور ہو کر، قرآن سے متاثر ہو کر انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی ہے، ہندوؤں میں لکھی ہے، سکھ عیسائیوں میں لکھی ہے، یہودیوں میں لکھی ہے۔ ایک کتاب ہے دا بائبل اینڈ دا سائنس اینڈ دا قرآن، یہ کتاب کا نام ہے، بائبل، قرآن اینڈ دا سائنس۔ تو سائنس کے ساتھ یہ جوڑتی ہے، یہ پرانی کتاب نہیں ہے بلکہ اپ ٹو ڈیٹ کتاب ہے۔ ایسا لگے گا کہ اس کی آیتیں ابھی کے حالات کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں جو قرآن پاک نے جو علم دیا ہے وہ حیران کن علم ہے۔ اب اس کی جو مضامین ہے آپ سنیے۔
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. یہ جو آیات میں نے پڑھی، پہلی آیت کیا غضب کی آیت ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن سکھایا، رب نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا. رحمان رحم کرنے والا، شفیق، مہربان، نہایت رحم و کرم کا مالک، اسے بولتے ہیں رحمان. رحمان نے قرآن سکھایا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، جس کا ورد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جس کو زبان پر لانا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ رحمان تھا اس لیے اس نے سکھا دیا. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. ہم نے قرآن پاک کو زمین اور آسمان کے اوپر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان کے اوپر پیش کیا، انسان نے ایکسیپٹ کر لیا، اٹھا لیا. ایک جگہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ اس کی سکت نہیں رکھتا. پہاڑ طاقت میں ہر اعتبار سے جتھے میں بہت بڑا ہے. مثال دے کر یہ سمجھایا کہ پہاڑ جیسا طاقتور ایک جمود، ایک جمادات، وہ قرآن پاک کو نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ اٹھا لیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کا ایک اگزامپل دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا کہ اللہ آپ مجھے آپ اپنا نظارہ کرا دیں، آپ اپنا دیدار کرا دیں. جب آپ اپنا کلام بولیں، تورات کی آیتیں پڑھیں تو میں آپ کو دیکھوں اپنی نظروں سے. رب ارینی انظر الیک، 9ویں پارے میں آیا نا پیچھے، رب ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. انظر الی الجبل، دیکھو وہ پہاڑ کی طرف دیکھو. مجھے دیکھنا ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو. میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اور اس تجلی کو اگر وہ پہاڑ برداشت کر لے اور وہاں سے جو تجلیات اور نورانیات اور انوارات اور جو کرنیں پھوٹے، اس کو آپ اگر وہاں سے اتنے دور سے اگر آپ اٹھا سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو، اپنے اندر سمو سکتے ہو تو پھر اتنا تم کر سکتے ہو. لیکن ڈائریکٹ مجھے دیکھ سکتے ہو یہ ممکن نہیں. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ بولتا ہے کہ اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر دکھائی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ جو دور کھڑے ہیں جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کے دھرام سے حضرت موسیٰ گر گئے. فلما افاقا، جب حضرت موسیٰ اٹھے بے ہوشی سے، انہیں افاقہ ہوا، قال انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وہ چیز مانگ لی جو چیز میرے استطاعت میں نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی آیات کو زبانی سن نہیں سکتے، سکت نہیں رکھتے. تو یہ قرآن کسی انسان پر ڈال دیں، اللہ اتار دیں، انسان نہیں اٹھا سکتا تھا. لیکن اللہ بول رہے ہیں الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، اس کی طاقت، اس کا بھاری بھرکم وجود. اللہ کے نبی علیہ السلام جب غار حرا میں تھے اور غار حرا میں جب وحی آئی، فرشتے نے کہا اقرا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے دبایا، پھر کہا اقرا، پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اقرا، پھر دبایا حضرت جبریل نے، اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر پڑھنے لگے.
اور جب حالت یہ تھی نبی کی کہ نبی فرماتے ہیں میں گھر اس حالت میں پہنچا، حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے، جسم بوجھل ہے، زمین کر پیر جو آپ کے لڑکھڑا رہے ہیں، بدن کے اندر بخار طاری ہو چکا ہے، آپ کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو۔ لیکن اللہ یہاں پر بولے الرحمن علم القرآن، جس کو بھی قرآن سکھایا۔ قرآن جو لوگ بولتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں، نبی کی زبانی جو لوگ سنتے تھے، صحابہ جو پڑھتے تھے، اللہ یہ سمجھا رہے وہ رحمان ہے جس نے سکھایا۔ وہ رحمان نہیں ہوتا اور اس کی مہربانی نہیں ہوتی تو پھر انسان نہیں سیکھ پاتا تھا۔ یہ اتنا بھاری بھرکم کلام ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر تیسری صفت، اب یہاں پر تیسری صفت بیان کر رہے ہیں۔ پہلی صفت اللہ نے قرآن سکھایا، دوسری اس رحمان کی صفت انسان کو پیدا کیا، تیسری علمہ البیان، بولنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ یہ بولنا سکھائی، اس کے اندر اتنا بڑا ٹاپک ہے یہ کہ انسان اگر غور کرے تو عقل دنگ رہ جائے۔ انسان اینیمل ہے نا، انسان ایک جانور ہے۔ بکری کیوں نہیں بولتی؟ گائے کیوں نہیں بولتی؟ وہ بھی اینیمل ہے، وہ اس کے بھی پیر ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے، خون ہے، سب کچھ رکھتا ہے، لیکن بولتی نہیں ہے۔ بیان کہتے ہیں ایسا بولنا جو دوسروں کو سمجھ میں آئے۔ لیکن یہ ایک انسان، دنیا کہتی ہے یہ ایک اینیمل ہے، تو اگر یہ ایک اینیمل ہے دوسروں کے جیسا تو پھر اس کو بولنا سکھایا، ان کو نہیں سکھایا۔ کیا ہے؟ کون سی قدرت کام کر رہی ہے؟ کوئی تو ہے جو یہ ایک اینیمل کو بولنا نہیں آتا اور ایک اینیمل بولتا ہے، اور کیسا بولتا ہے؟ کوئی مراٹھی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے۔ کتنی زبانیں ہیں، کتنی زبانیں۔ ایک روایت میں قرآن جس وقت اتر رہا تھا تقریباً 1500 زبانیں دنیا میں بولی جاتی تھی، 1500 زبانیں۔ ہندوستان میں کتنی زبانیں ہیں؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سرچ کیجئے۔ اللہ نے بولنا سکھایا، ایک ہی اینیمل ہے، الگ الگ زبانیں دی۔ اور اب اس بولنے میں انسان ایسا بولتا ہے کہ کوئی اتنا شاندار بولتا ہے کہ لوگ سننے کے لیے کان لگا کر سنتے ہیں۔ کوئی لکھتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے لٹریچر انسان بولیں گے لکھیں گے سب اس ایک آیت میں آ گئی، علمہ البیان۔ اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے، اب انسان اس پر غور کرے کیا کیا بولتا ہے انسان، ایک اشارہ کیا۔ آگے دیکھیے چوتھی صفت، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں، ایک اندازے سے چلتے ہیں۔ اس اللہ نے ایک متعین مدت تک یا ایک متعین منزل تک ان کو دوڑا رہا ہے اللہ۔ اسی سے انسان مہینوں کا حساب لگاتا ہے، اسی سے ہفتوں کا حساب لگاتا ہے، اسی سے گھنٹوں کا حساب لگاتا ہے، اسی سے سالوں کا حساب لگاتا ہے۔ پورا کھیل چاند اور سورج پر ہے۔ یہ کیسا سسٹم ہے؟ والنجم والشجر یسجدان، نجم اور شجر، نجم اصل میں اسٹار کو کہتے ہیں، اسٹار، لیکن یہاں نجم سے مراد اسٹار نہیں ہے۔ وہ بیلیں، وہ پودے جو بغیر تنے کے رہتی ہے، جو پھیلی ہوئی رہتی دیوار پر، وہ بیلیں مراد ہے، اور شجر سے مراد تناور درخت۔ تو اللہ بول رہے ہیں بیلیں بھی جن کو تنا نہیں ہے اور وہ درخت جس کو تنے ہیں، جو اپنے تنے پر اپنے وجود پر کھنے ہیں، دونوں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ نے آسمان کو بلند و بالا کیا اور پھر ایک ترازو، ایک بیلنس متعین کر دیا۔ ہر چیز کا بیلنس ہے، آسمان کو بنایا اور پھر بیلنس متعین کر دیا، بیلنس بنا دیا۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ نے اشارہ کیا کہ دیکھو سورج کا ایک بیلنس ہے، چاند کا ایک بیلنس ہے، مریخ اور جوپیٹر اور فلاں سب کا ایک بیلنس ہے۔
یہ بیلنس سے نکلتے نہیں ہیں، یہ بیلنس کو کھوتے نہیں ہیں، یہ بیلنس کو توڑتے نہیں ہیں۔ ہر چیز دنیا میں، سورج، چاند، ستارے، زمین، سب کچھ اپنے بیلنس کے اعتبار سے اللہ نے بچھائے ہوئے ہیں، سب کھڑے ہیں، اپنے بیلنس کے اعتبار سے گردش میں ہیں۔ تو پھر انسان کو حکم دیا کہ اے انسان، تو بھی اپنا بیلنس مت کھونا، تو بھی اپنا ترازو صحیح رکھنا، تو بھی کسی کو ڈنڈی مت مارنا، تو بھی ناپ تول میں کمی مت کرنا، تو آدھا کلو کو 400 گرام مت دینا، 1 کلو کو 900 گرام مت دینا، جو ہے وہ اتنا ہی دینا جتنا دینا چاہیے۔ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، برابر تولیے، انصاف کے ساتھ تولیے، اور اس میں ترازو میں کمی بیشی نہ کیجیے، گھاٹا نہ کیجیے، نقصان نہ کیجیے۔ اب یہ بیلنس اس کانٹے میں بھی ہے جو الیکٹرانک مشین ہے، جو الیکٹرانک مشین نہیں ہے، جو وزن کر کے ہم تولتے ہیں، جو پرانا ترازو تھا اس میں بھی ہے، اور یہ ترازو ہر جگہ ہے۔ آپ ڈی ایم ہیں تو انصاف سے چلیے، آپ سی ایم ہیں تو انصاف سے چلیے، آپ پی ایم ہیں تو انصاف سے چلیے، آپ جو کچھ ہے، جو آفیسر ہے، آپ کے تحت جتنے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، سب کے ساتھ انصاف سے رہیے، ہر چیز اس کے اندر ہے۔ پھر فرمایا والارض وضعها فیہا فاکہہ، اس میں میوے ہے، والنخل، کھجور ہے، خوشوں والے، بنا خوشوں والے، دانوں والے، بنا دانوں والے، سب کچھ زمین سے تیار ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ نے مٹی سے بنائی، زمین سے بنائی۔ اب اسی مٹی سے جانور بھی کھاتا ہے، اسی مٹی سے انسان بھی کھاتا ہے، کوئی انار، کوئی کھجور، کوئی امرود، کوئی کیا 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 اللہ نے اسی مٹی سے بنایا ہے۔ آم اسی مٹی کا، امرود بھی اسی مٹی کا، ہر چیز اسی مٹی کا، اور کیسا ڈیفرنٹ ہے، کیسا ہر ایک کے مزے میں فرق ہے، ٹیسٹ میں فرق ہے، ذائقے میں فرق ہے۔ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد اللہ اب فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس، یہاں اس صورت میں دونوں لوگ مراد ہیں، جنات بھی، انسان بھی، کیونکہ قرآن پاک جنوں کے لیے بھی اترا ہے، انسانوں کے لیے بھی اترا ہے، دونوں اس میں مخاطب ہے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صورت کو صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے ایک مرتبہ پڑھا، تو آپ نے پڑھ کر کے کہا کہ دیکھو، میں نے اس صورت کو جنوں کے سامنے پڑھا تو جن اتنے متاثر ہوئے کہ جنوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ نبی نے فرمایا اس صورت کو سننے کے بعد جب وہ آیت سنتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بولتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب، ہم آپ کی کوئی نعمت کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ یہ کون بولتے تھے؟ جنات بولتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے انسانوں، تم سے زیادہ اس صورت کو بڑے دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ جنات سنتے تھے۔ اس لیے جب یہ آیت آئے تو ہم نے دل میں بولنا چاہیے اے اللہ، ہم کسی نعمت کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے۔ یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اے انسان، تجھے میں نے کھنکتی ہوئی ٹھیکری سے، مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اللہ نے بھڑکنے والی آگ سے پیدا کیا، یعنی انسان کو مٹی سے، جنات کو آگ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کو اے جن و انس جھٹلاؤ گے؟ وہ رب مشرق کا بھی رب ہے، وہ دونوں مشرق کا رب ہے، وہ دونوں مغرب کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اللہ وہ ہے جس نے 2 سمندر ایسے چلائے کہ ملے ہوئے ہیں، ایک دم مل کے چلتے ہیں، لیکن بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ ایک طرف چکھو تو کھارا پانی، ایک طرف چکھو تو میٹھا پانی، 2 سمندر، 2 ندیاں
دنیا میں الگ الگ جگہ اس کے نظارے ملیں گے آپ کو، ایک ہی جگہ کی قید نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ منظر انسانوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور وہ رب وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے جو اس سمندر سے لؤلؤ اور مرجان نکالتا ہے، موتی نکالتا ہے، ہیرے جواہرات نکالتا ہے، قیمتی پتھر نکالتا ہے، جوار بھاٹا نکالتا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ